اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اگلے الیکشن سے پہلے اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی دوستی برقرار رہ پائے گی یا دونوں جماعتیں ایک مرتبہ پھر سیاسی مخاصمت کے راستے پر چل نکلیں گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق 15 مہینے کی اقتدار کی مشکل ترین اننگز کھیلنے والی پی ڈی ایم دراصل بھانمتی کا وہ کنبہ تھی جہاں بھات بھات کی بولیاں بولی جاتی تھیں۔ سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے کئی چھوٹی موٹی جماعتوں کے اس اکھٹ میں کسی نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ بھانڈا بھی جلد ہی پھوٹنے والا ہے۔ فی الحال تو سب کی نظریں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر ہیں کہ ان کی قیادت مستقبل میں کیا حکمت عملی اپناتی ہے، خصوصاً جب دونوں جماعتوں نے اگلے الیکشن میں اترنا ہے۔ پی ڈی ایم کے ناقدین کا کہنا ہے کہ چھوٹے بھائی کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد سے نواز شریف کو یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ کہیں آصف علی زرداری سچ مچ ان پر بھاری نہ پڑ جائیں۔ اسے زرداری کی سیاست دور اندیشی کہہ لیں یا کچھ اور، لیکن انہوں نے کمال معاملہ فہمی سے بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزارت خارجہ کا انتخاب کر کے جو سیاسی چھکا مارا، اس سے کئی مجھے ہوئے کھلاڑیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بلاول نے بھی ان چند مہینوں میں ملکی اور عالمی سیاست کے بھید بھاؤ سیکھنے میں دن رات ایک کر دیے۔ اردو زبان میں مہارت نہ رکھنے کے باوجود وہ سیاسی مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے، حالانکہ بڑے سے بڑے عالمی فورم پر بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے کہیں نہیں ہچکچائے۔ بھارت کی تو ایسی بینڈ بجائی کہ ان کے وزیر خارجہ تک کنی کترانے پر مجبور ہو گئے۔ کشمیر کانفرنس میں پاکستان کو مدعو نہ کرنا بھی اس سلسلے کی کڑی تھا۔ دوسری طرف مریم نواز بھی سیاسی محاذ پر ڈٹی رہیں۔ ملک کے طول و عرض میں جہاں انہوں نے اپنے والد نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کی بھرپور وکالت کی، وہیں اپنی ہی جماعت کی حکمرانی پر بھی کئی سوالات اٹھا دیے۔ ایسا کئی بار ہوا کہ میڈیا کو گواہ بنا کر انہیں چچا صاحب کی اور چچا صاحب کو بھتیجی کی محبت کا یقین دلانا پڑا۔ تاہم یہ سب پی ڈی ایم کے سنہری دور کے قصے ہیں، جب دوستی یا دشمنی نبھانی ہو یا نفع نقصان میں ساجھیداری، سب ایک تھے۔ اب امتحان کا وقت ہے، جو کچھ ملا اسے لوٹانے کا وقت ہے۔ اب میدان ایک ضرور ہے لیکن کھیل اپنا اپنا۔ ویسے بھی نظریاتی اور ویژن کے اعتبار سے دو قطعی مخالف سمتوں میں چلنے والی جماعتیں آخر کب تک ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ تو عمران خان کو اوقات میں لانے اور حکومت میں شراکت داری نے دونوں کو ایک کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے نہ تو ماضی یاد رکھا اور نہ ہی اپنے ورکرز کے جذبات کی پرواہ کی، جو ان کی اصل طاقت تھے، جنہیں آج بھی یاد ہے کہ اگر ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہہ کر مخاطب کرتا تھا تو دوسرا پیٹ پھاڑنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ گالم گلوچ اور خواتین رہنماؤں کی کردار کشی تو معمولی بات تھی، اور دونوں میں یہ نفرتیں اور دشمنیاں نئی نہیں، کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ تاہم اپنے سوات کے لیے ایک پیج پر اکٹھا ہونا سیاسی جماعتوں کی مجبوری کہہ لیں یا اقتدار کی لت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت دونوں جماعتوں کے اس مدعا سے کس کو کتنا فائدہ حاصل ہوا، یعنی شریف اور زرداریز میں کس کا پلہ بھاری رہا ہے۔ لیکن تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر شریف کا یہی چلن رہا اور ان کی فیملی پالیٹکس یا بیک وقت پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی جماعتی سیاست پر حاوی ہو گئی، تو یہ بات طے ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔